नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो टॉपिक है मेरे पास वो है सर्दियों में क़ज़ा और नफली रोज़ों का एहतमाम करना। रोज़े की फ़जीलत और अहमियत के मुतल्लिक़ अगर हम देखें तो मुख्तलिफ़ अहादीस से हमें इसकी फ़जीलत और अहमियत का मालूम होता है कि जैसे बुखारी की हदीस है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, यानी कलमा शहादत, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज और रमज़ान के रोज़े रखना। इस हदीस से हमें मालूम होता है कि देखें कि इस्लाम की बुनियाद में से एक ये अहम बुनियाद जो है वो रमज़ान के रोज़े रखना है। इसी तरह मुख्तलिफ़ अहादीस से हमें मालूम होता है कि रोज़ा जो है वो क़यामत के दिन सिफारिश का ज़रिया बनेगा। इसी तरह कहा गया कि रोज़े का अजर बेहिसाब है और रोज़ेदार के लिए ख़ुसूसी एक दरवाज़ा है जिसको बाबुर रैयान कहा जाता है। और इसी तरह रोज़े का जो मकसद है वो इंसान को गुनाहों से बचाता है और नेकी की तरफ उसको राग़िब करता है। चूँकि टॉपिक हमारा क़ज़ा और नफली रोज़ों के मुतल्लिक़ है और आज हम देखते हैं कि क़ज़ा रोज़े जो हैं वो रखना कितना ज़रूरी है। अब देखें कि रोज़ों की फ़जीलत और अहमियत के हवाले से कि रोज़े रखना फ़र्ज़ है और इसमें किसी तरह की कोताही जो है वो जायज़ नहीं। अब अगर रोज़े हमारे कुछ क़ज़ा हो गए हैं या किसी भी वजह से हम नहीं रख पाए, जैसे हैज़ की वजह से या हमल होने की वजह से या औरतों के दूध पिलाने की वजह से अगर वो रोज़े नहीं रख पाई, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि अपने तमाम गुज़श्ता जो रोज़े जो छूट गए हैं, जो क़ज़ा हो गए हैं, उनकी गिनती की जाए। और फ़र्ज़ रोज़े की क़ज़ा आइंदा रमज़ान से पहले किसी वक्त भी की जा सकती है, क्योंकि बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मुझ पर रमज़ान के रोज़े बाकी रहते और मैं क़ज़ा रोज़े शबान से पहले रखने का मौका ना पाती। इस हदीस से हमें मालूम हुआ कि एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक जो वक्त है उसमें हम लोग रोज़े रख सकते हैं, अपने क़ज़ा रोज़े मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन इसमें निस्फ़ शाबान से पहले पहले हम लोग अपने क़ज़ा रोज़े मुकम्मल कर सकते हैं, क्योंकि रमज़ान शुरू होने से पहले इस्तक़बाल के तौर पर रोज़े रखना मना फरमाया गया है। लेकिन बुखारी और मुस्लिम से रवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान से 1 या 2 रोज़ पहले कोई आदमी रोज़ा ना रखे, अलबत्ता वो शख्स जो मामूल के मुताबिक रोज़े रखता आ रहा है वो रख सकता है। अब अल्लाह ताला ने अपने बंदों को बहुत आसानी दी है कि इंसान ये फ़र्ज़ रोज़े जो हैं जिनकी क़ज़ा उसने रखनी है वो लैदा भी ये रोज़े रख सकता है और मुसलसल भी ये रोज़े रख सकता है, क्योंकि बुखारी की हदीस है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रोज़ों के बारे में पहले ये आयत नाजिल हुई कि क़ज़ा रोज़े रमज़ान के अलावा दूसरे दिनों में मुसलसल रखे जाएं, लेकिन बाद में मुसलसल रोज़े रखने का हुक्म ख़त्म हो गया। अब हमने करना ये है कि अपने तमाम गुज़श्ता जो क़ज़ा रोज़े हैं उनकी हमने गिनती करनी है और उसके लिए बेहतरीन दिन जो हैं वो सर्दियों के दिन हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम एक ऐसा मौसम है जिसमें बाकी मौसम की निस्बत गर्मियों की निस्बत भूख और प्यास का एहसास कम होता है और रोज़े मुकम्मल करना आसान होता है। इसलिए अपने रोज़ों की गिनती करें और पूरी नीयत करें कि हमने इंशाल्लाह ये रोज़े मुकम्मल करने की भरपूर कोशिश करनी है, क्योंकि ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है और इसकी कोई छूट नहीं। क्योंकि हमें हदीस से मालूम होता है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मर जाए और इस पर फ़र्ज़ रोज़े रखने बाकी हों तो इसका वारिस इसकी तरफ से क़ज़ा रोज़े रखे। इससे भी हमें रमज़ान के रोज़ों की फ़जीलत और अहमियत का मालूम होता है कि ये रोज़े अगर छूट जाते हैं और वो शख्स
یہ روزے قضا نہیں رکھ پاتا اور اسی صورت میں وہ مر جاتا ہے تو پھر اس کے جو وارث ہیں ان پر یہ لازم ہے کہ وہ ان کے روزے مکمل کرے۔ تو کتنا ہی اچھا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہی اپنا جو حساب ہے اس کو ہم لوگ ٹھیک کر کے جائیں اور جتنے بھی روزے ہمارے قضا ہیں ان کو رکھنے کی مکمل ہم کوشش کریں۔ اور اگر انسان کی نیت ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرتا ہے اور اس کو ہمت عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ نے اپنے بندے کے لیے کتنی آسانی رکھی ہوئی ہے کہ حیض و نفاس والی جو عورت ہے وہ اس حالت میں روزہ نہ رکھے اور نہ ہی وہ نماز ادا کر سکتی ہے، لیکن نماز کی اس کو رخصت ہے۔ بعد کے ایام میں جب وہ ٹھیک ہو جائے نماز وہ نہیں ادا کرے گی، لیکن روزے جو ہیں وہ رکھنے ضروری ہیں اس کے لیے۔ اور مسلمانوں پر یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کریں۔ انہی احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ حائضہ روزوں کی قضا تو دے لیکن نماز کی قضا نہ دے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور اگر آپ کے روزے مکمل ہیں، قضا روزے آپ ساتھ ساتھ اس کی اگر آپ قضا دیتے رہے ہیں اور آپ کے روزے پچھلے تمام روزے آپ کے مکمل ہیں تو پھر بھی آپ نے سردیوں کے موسم میں نفلی روزوں کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ نفلی روزوں کی بھی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے جو کہ احادیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ نے اسے 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے۔ اب اگر حدیث کے الفاظ پر ہم غور کریں تو اس میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک دن کا روزہ، کہ ایک دن کا روزہ جو ہے وہ انسان کو 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی یہ بات ہے، کتنی بڑی ایک خوشخبری ہے بندہ مومن کے لیے کہ اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے اگر وہ ایک دن کا بھی روزہ رکھتا ہے تو اس پر اس کو کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اس لیے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس وقت کو ہم نے غنیمت جاننا ہے، اس صحت کو ہم نے غنیمت جاننا ہے اور ہم نے زیادہ سے زیادہ نفلی روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ لیکن سب سے پہلے قضا روزے اس کی ہم نے قضا ادا کرنی ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے نفلی روزوں کا اہتمام کرنا ہے، جس میں ہم صرف سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوموار اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے سے ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفلی روزے رکھنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھو۔ میں نے عرض کیا، مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر مجھ سے روزے کم کراتے رہے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن ترک کرو، یہ افضل ترین روزے ہیں۔ میرے بھائی داؤد علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا، سے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کو اتنی آسانی دی ہے کہ نفلی روزے اگر وہ رکھنا چاہتا ہے تو نفلی روزے کی جو نیت ہے وہ زوال سے پہلے کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے کچھ بھی کھایا پیا نہ ہو۔ لیکن فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد اور ترمذی سے روایت ہے یہ کہ جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں۔ اس میں فرض روزہ شامل ہے کہ جیسے ہمارے فرض روزے جو ہیں جب ہم رکھیں تو اس کے لیے نیت پہلے کرنا ضروری ہے، لیکن نفلی روزوں کے لیے ایسا کرنا ضروری نہیں۔ نفلی روزوں کی جو نیت ہے وہ زوال سے پہلے کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے۔ اور اس میں ایک اور بات کا ہم نے خصوصی طور پر خیال رکھنا ہے کہ ہمارے روزوں میں دکھلاوا اور ریاکاری بالکل نہ ہو، کیونکہ دکھلاوے کا روزہ یہ شرک ہے۔ کیونکہ احمد سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اس میں خلوص نیت کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اعمال کے اجر و ثواب کا جو دار و مدار ہے وہ انسان کی نیت پر ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی نیت کو خالص رکھ کر عمل کرے تاکہ پورا اس کو اجر و ثواب حاصل ہو، اور ریاکاری بالکل نہ ہو، کیونکہ جس نے بھی ریاکاری کی تھوڑی سی بھی اس میں دکھلاوا آ گیا تو وہ شرک میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اپنی نیت کو ہم خالص کر لیں۔ اور آج سے ہی آپ ارادہ کریں کہ میں نے قضا روزے مکمل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ آج سے ہی آپ ارادہ کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، اور جب آپ کی نیت خالص ہو جائے گی تو اللہ بھی ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اس وقت کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے والا بنا دے اور زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے خاص بندوں میں شمار کر لے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔